الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن عزة حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وترحم بالعلم والعلم والحكم وعلى آله وأصحابه دائما أبدا كثيرا كثيرا. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مددی. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مددی. قبلہ دی مددی. کعبہ ایمان مددی. حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ سب سے پہلے حضرت صدری شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے والد بزرگوار کے عرس کی اور آج کی محفل کی نسبت ولی اور سید الاولیاء جن کا ذکر ہے عرس ہے وہ ولی اور ان کے جد اعلیٰ سید الاولیاء ولیوں کے تاجدار. انشاءاللہ 15 منٹ کی گفتگو رہے گی. پیرانے پیر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ جس کے نام لینے کے بعد ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جن کے نام کے بعد ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے. غوث الاعظم. میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالوں کہ پیرانے پیر سرکار کی سوار حیات مبارکہ پڑھ کے آیا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے. تو طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا اور پازیٹیو بھی لیجیے گا اور اللہ کرے کہ میں کچھ سنبھلا رہوں کہ پیرانے پیر سرکار ہم نام لیتے ہیں تو یہ کون سی عظیم ذات گرامی کا نام ہے. اللہ اکبر. اکثر آپ ان محافل میں اولیاء کرام کی نسبتوں کے حوالے سے آیتیں سنتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. تو اس پر تو سنتے آتے ہیں. میں نے اس لیے ان 2 آیتوں کو چھوڑ کر اس کی بعد والی آیت کا انتخاب کیا. اللہ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے اور اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے. ذالک هو الفوز العظیم. وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو دنیا میں بشارت. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بے شمار مفسرین نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بشارت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو جو بشارت دیتا ہے دنیا میں اس سے مراد ہے الرؤیا الصالحہ. نیک خواب یا تو وہ خود دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ خود خواب دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے, بشارت دی جاتی ہے. اب پیرانے پیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ کریں. ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس شان والا بچہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں رب تبارک و تعالی نے جس طرح سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی التجا ربی حبلی من الصالحین, باری تعالیٰ عرصہ دراز ہو گیا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اولاد کی نعمت سے محروم ہو, تو رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے بشارت جب دلواتا ہے, فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, اے ابراہیم ہم نے تمہاری التجا کو, تمہاری دعا کو ہم نے سن لیا. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم تم کو ایک بردبار بچے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں. تو وہ بن کے آتے ہیں اسماعیل. اسی طرح سے سورہ مریم ہے. اب حضرت
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا تم نے بھی بہت دعائیں مانگ لی اولاد نہ ہونے کی، سنو اب دعا قبول کرتے ہیں. اور یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب ہم تم کو بشارت دیتے ہیں کہ یحییٰ تم کو پیدا ہوگا. تو جو اعلیٰ درجے کے شان والے ہوتے ہیں ان کا شان اور ان کا اعلیٰ مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے بشارتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی آنے سے پہلے ان کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں. پیران پیر سرکار جب تشریف لانے والے ہیں، اب صدیقین آپ کے والد کے خواب میں آ رہے ہیں، شہداء آپ کے خواب میں آ رہے ہیں، صالحین آپ کے خواب میں آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں خواب میں، سارے نبی آ چکے. امام الانبیاء خواب میں آ کر حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست جو آپ کے والد بزرگوار ہیں خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا مبارک ہو، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے جو میرا فرزند ہے، جو میرا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے. اور اس کی شان ایسے ہوگی جس طرح سے تمام نبیوں میں میرا مقام اعلیٰ ہے، تمام ولیوں میں اس بیٹے عبد القادر کا نام اعلیٰ ہے. فبشرناہم لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ ہے پیران پیر سرکار اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں جن کی ولادت کی خوشخبریاں اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، ابدال، اوتاد، غوث اور صحابہ، اولیاء، انبیاء، امام الانبیاء دیتے آ رہے ہیں. پھر اس شان والا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے ہمارے لیے میسج ہے. ایک مسلمان کا کیریکٹر صبح سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جس کو آپ کو ہم کو کیریکٹر ہے جس کی غلامی کا شرف قادری ہو جائے تو اس کے پاس سے کیسی اس کی عظمت شان ہے. چشتی کی نسبتیں کیا اعلیٰ شان والی ہے، سہروردی کی شان کیا اعلیٰ والی ہے، نقش بندی کی شان کیا اعلیٰ. تو ہم الحمدللہ جتنے یہاں پر ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% الحمدللہ ہم نہ کسی شیخ کے غلام ہیں، اور ہمارا سلسلہ اس اعلیٰ منزل تک جانے والا. نقش بندی ہوں وہ بھی فیض یافتہ ہیں قادری پیرانی کی سرکار ہے، سہروردی بھی ہوں وہ بھی منگتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی. جس نے عبد القادر جیلانی کو عبد القادر اور غوث العظم نہ مانا، اگر وہ ولی تھا تو بھی ولایتیں چھین لی جاتی ہیں. ابھی تشریف لانے والے ہیں سیدنا سید الطائفہ، آپ کا لقب ہے اس کا، حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. سید الطائفہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں اور دس دے رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا قدمی قدمک علی رقبتی. تو جب یہ خطاب چل رہا تھا شاگردوں نے، مریدین نے کہا کہ سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو ابھی گفتگو چل رہی سے تعلق نہ تھا. آپ نے فرمانی بات یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک لڑکا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ نبی کی آل سے ہوگا، وہ اس وقت پر اعلان کرے گا کہ خدمی ہادی علی رقبتی کل ولیہ. وہ جب اعلان کر رہا ہے اور جنید بغدادی آج ہی اپنے سر کو جھکا رہا ہے. سبحان اللہ. اولین و آخرین کے آپ غوث العظم ہیں، اولین و آخرین کے آپ غوث العظم ہیں. پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. شریعت نافذ ہوتی ہے بعد البلوغ، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے طریقت والو، تمہارا تعلق جب اعلیٰ ہونا تو دیکھو ابھی مجھ پر شریعت میں تو ابھی معصوم بچہ ہوں، لیکن میں شریعت پر عمل کرتے ہیں، بلکہ عمل کرتے نہیں عمل کرواتے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جس کو اتنی بشارتیں ملی ہو، جیسا کہ حضرت سلیم صاحب قبلہ قدس اللہ علیہ فرما رہے تھے، جو خود ماں کے پیٹ سے اور جس کی ولایتوں کا چرچا شرق سے غرب اور جنوب سے لے کر شمال تک اولین و آخرین میں ہوتا رہا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے والد ماجدہ کو چھوڑے نظر آ رہا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سنو، مجھے بھی اپنی ماں سے پیار ہے جسے جتنا تم کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، لیکن میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نانا جان کے لیے، دین کے لیے میں اپنی ماں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اور وہ بھی کس ماں ہے، کہتی کہ چلو بیٹا 1 سال کے بعد پھر ملاقات ہوگی، 2 سال کے بعد. یہ گھرانہ صابرین کا گھرانہ ہے، یہ قربانیاں دینے والوں کا گھرانہ ہے. بتاتی ہے بیٹا اب تم کو اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں، ملاقات ہوگی تو پھر قیامت کے دن ہوگی. یہ قربانی دینے والے گھرانے والے ہیں.
ان کے پاس صبر، ان کے پاس. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ایک مرتبہ، میں انڈیا میں خطاب کر رہا تھا، بڑی محفل تھی، سیمینار تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ لوگ اتنا غوث الاعظم کرتے ہو، کہیں پیرانی پیر عبد القادر جیلانی کا کہیں قرآن میں ذکر ہے؟ تو میں بولا تم کو ایک ہو تو بتاؤں، میں ایک ہو تو بتاؤں. ان کا ذکر تو قرآن میں بڑا پڑا ہے، نام نہیں ہے. بلا تم ایک جو ہے نا ادنا طالب علم ہو، الحمدللہ نسبت غوث الاعظم کی غلامی کی ہے، تم کو قرآن کی ایک ایک آیت سے بتاؤں گا کہ غوث الاعظم کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات جوش میں کہنے سے نہیں ہوگی. میں بولا یہ بتاؤ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ آپ کے ہمارے آقا کا ہے، لیکن نام محمد صرف 4 مرتبہ آیا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کا نام نظر آ رہا ہے، زکریا کا نام آ رہا ہے، عیسیٰ کا نام آ رہا ہے، موسیٰ کا نام کثرت سے ان کا ہے، لیکن مقام میں امام الانبیاء سب سے اعلیٰ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیران پیر سرکار کی صفات کا ذکر الذین یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ سے لے کر بلکہ صراط الذین پہلے سورہ انعمت علیہم سے لے کر والناس تک میرے پیران پیر کا ذکر ہے. جب سخاوت کی بات آتی ہے قرآن کی تو پیران پیر سرکار اس کی تفسیر نظر آتے ہیں. اخلاق کے اعلیٰ درجے کی بات آتی ہے تو اس کی تفسیر پیران پیر سرکار نظر آتے ہیں. عبادت کی بات آتی ہے تو پیران پیر سرکار نظر آتے ہیں. صوم صائم کی بات آتی ہے پیران پیر سرکار نظر آتے ہیں. استغفار کی بات آتی ہے پیران پیر سرکار نظر آتے ہیں. اور جہاد کی بات آتی ہے پیران پیر سرکار نظر آتے ہیں. شریعت کی بات لیں، طریقت کی بات لیں، پیران پیر سرکار کی بات آتی ہے. مجھے سب سے پہلے میں انکلوڈنگ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میسج آپ کو یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر، اگر کسی اعلیٰ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، ایڈمنٹن یونیورسٹی کے اندر اگر آپ ہم پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد اگر یہاں کا بچہ یہاں کا پڑھنے والا ہو یا کہیں اور انڈیا پاکستان کا آیا ہوا بندہ ہو، اب اس کے بعد اگر اس کو کہیں کہ یار انگلش میں بات کرو اگر سنیں تو اس کو بولے گا تم کو شرم بھی نہیں آتی یار، اتنی بڑی یہاں پر آ کر اتنی بڑی یونیورسٹی کی تم نے جو نسبت رکھتے ہو یار، اور تم کو انگلش نہیں آتی، اور جس تم کو جو ڈگری ہے اس کے اندر کی جو ہے تم کو جو پرفیکشن حاصل نہیں ہے کہ نہیں ہے، بولنے حق حاصل ہے. پھر آپ ہم یار اتنی بڑی نسبت، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت کرتے ہیں، پھر نور علی نور کے ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم شاذلی ہیں، اتنی اعلیٰ نسبتوں کے بعد تو ہمارے قول سے بھی شریعت نافذ ہو اور ہمارے عمل سے بھی شریعت چلتی نظر آئے. طریقت کی خوشبو بھی ہم سے آنی چاہیے اور معرفت کی خوشبو بھی ہمارے پاس سے آنی چاہیے. تو پھر جس طرح سے ہم کو پیران پیر سرکار کی غلامی پر فخر ہے، ان کو بھی اپنے غلام پر تو فخر ہونا چاہیے نا، ایسے کام کر کے تو بتائیں. اور پیران پیر سرکار ماں کو چھوڑ رہے ہیں اور ایسی عظمت شان والے کہ 51 سال آپ نے کیا کیا، قال اللہ کہا، قال رسول اللہ کہا. سب سے بڑے پروفیسر آف دا حدیث کا نام ہے پیران پیر سرکار، تفسیر کے مفسر کے پروفیسر کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، فقہ کے پروفیسر کا نام ہے. ایک سمجھانے کی ورڈ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کے معنی ہوتے ہیں کہ بھئی شاید وہ بڑے پیروں کے پیر ہیں، بڑے جھبے کھلنے والے تھے ہوں گے، بڑے کرامتی ان سے شادی ہوئی. بھائی پیران پیر سرکار اس ذات گرامی کا نام ہے جس کی سنگت و صحبت کی صرف رات ولادت کی حاصل ہو جائے وہ ولی 1100 ولی بن جائے جس رات میں آ رہے ہوں. اور پھر آپ ہم یہ 12 سنتے بھائی ادھر ادھر جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر سے ہے، تاکہ بس ایک لب لباب آپ کے ہمارے جو ہے دل میں کوئی ایک بھی اگر پہنچ جائے تو میں سمجھاؤں کہ حضرت کے جو والد بزرگار کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا اور پیران پیر سرکار کا فیض کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، وہ کیا ہے شعر ہے کہ آپ کا جو کتا لاتا نہیں سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع ہے. جی جو میرا غوث ہے اور لاڈا بیٹا تیرا، نہیں وہ ہے کتے سے متعلق اصل شعر ہے. تو ہاں نہیں جو کتا تیرے یعنی وہ جو ہے نا شعر پر بھی بھاری ہے، اس کا خلاصہ ہے. اب وقت اتنا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ کو عرض کرتا ہوں. جی بات یہ تھی کہ اس وقت پر پیران پیر سرکار کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے جن کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کہیں جاتے تو شعر پر جاتے تھے، اور شعر پر جانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جو ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس آئے بولتے ہوئے ہمارے شعر کے لیے غذا دو، تو یہ اس ولی کی شان تھی، ان کا مرتبہ تھا کہ وہ شعر پر سوار کرتے تھے. تو ہم خالی پڑھ لیتے تو اس پر غور کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے شعر اس کا لب لباب خلاصہ اور کس وجہ سے لکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پر ایک ولی تھے جو ہمیشہ شعر پر سوار ہوتے اور کسی کے پاس مہمان جاتے تو اس بندے میں میرے شعر کے لیے غذا لاؤ. تو اب جو ہے پیران پیر سرکار کے پاس بھی ویسے ہی چلے گئے وہ، اور اس کے بعد جب آئے تو آپ نے جو ہے
جب آپ کے مریدین نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے یعنی دور جو ہے کتا رکھا ہوا ہوتا تھا آپ کی گلی کا، تو وہ کتا بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اب جو ہے ہمیشہ اس شیر کے لیے سالڈ گائے دے دیتے تھے، وہ شیر کھا جاتا تھا۔ تو اب جو ہے یہ کتا ہے کتا تو کمزور ہے شیر کے سامنے، تو ہوتا یہ کہ بھوکا پیاسا یہ شیر پیرانے پیر سرکار کی گلی کا تھا، تو اس نے حملہ کیا اور اس شیر کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا گیا۔ تو پھر وہ معذرت خواہی کرتے ہوئے پیرانے پیر سرکار کے بارگاہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کہتے ہیں سرکار میری معذرت خواہی قبول فرما لے، میرے سے بے ادبی ہو گئی ہے۔ تو پیرانے پیر سرکار کی کتے کی بھی یہ شان ہے، ہم تو انسان ہیں، پیرانے پیر سرکار کی غلامی کی نسبتیں ہیں، تو پھر ہمارے اندر وہ ٹھراہٹ اور ہمارے اندر وہ جوش، ہمارے اندر وہ تقویٰ، ہمارے اندر وہ طہارت، ہمارے اندر وہ تزکیہ، ہمارے اندر وہ تصوف کیوں نہیں آتا؟ یہ اگر ہم نام لے کر اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہے تو نوز باللہ ایک مثال لفظ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں میں آپ کے قریب آنے کے لیے، ہم پیرانے پیر کا نام بدنام کر لیں یار، ہم اتنے اعلیٰ شان والے پیر ہم کو ملے ہیں، ولی ملا تو نبی ولیوں کا سردار ملا، اور نبی ملا تو نبیوں کا سردار ملا، ایسی نسبتیں رکھنے والا جو ہے علم سے محروم ہے، ایسی سلسلے رکھنے والا اخلاق سے محروم ہے، ایسی نسبتیں رکھنے والا معرفت سے محروم ہے۔ اور جس طرح سے قرآن کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ عظمت والے ہیں، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ قادر ہے، تو اللہ کی یہ شان ہے۔ اللہ نے اپنی شان کے اظہار کے لیے دلیل بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے، اور جس طرح اپنی شان کے اظہار کے لیے مظہر کمالات بنا کر رب نے امام الانبیاء کو بھیجا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث الاعظم کو مظہر جو ہے نبوت و رسالت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو جو فیض نبوت و رسالت کا ہے وہ پیرانے پیر سرکار میں جمع ہے، تو ہم اس شیخ کے نام لیوا ہیں، اس پیر کے نام پیرانے پیر کے نام لیوا ہیں، تو ہمارا کیا درجہ ہے اور ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی قدر، میں اس لیے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج معذرت خواہی کے ساتھ جتنے یعنی غیر عقیدہ بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ قرآن میں ہم سے زیادہ بہترین پڑھنے والے، تجوید میں ہم سے زیادہ نالج، حدیث کی بات آتی ہے، اہل حدیث کی بات کرتا ہوں میں، آپ دیکھیں برا نہیں ماننا، میں آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ شاباشی دیں نہ دیں، برا مانے، میں نے پیرانے پیر سرکار کی غلامی کا اللہ کرے کہ مجھے وہ صدیقہ مل جائے اور میں اس کو ادا کر سکوں۔ ہم کیا ہیں؟ بدعقیدہ اہل حدیث سے بات ہوتی ہے تو وہ حدیثیں گن رہا ہے، بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، نسائی میں ایسا ہے، یار وہ ہے دوسری فیلڈ کا عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، اور ہم کو اتنی اعلیٰ نسبتیں حاصل ہے، اور معذرت خواہی کے ساتھ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اتنی بڑی مسجد فاطمہ الزہرا بنی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے یار، 4 آدمی 5 آدمی پھر یا غوث اعظم یا غوث، کیا غوث اعظم کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پیرانے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھی ہے یار، ہم 40 سے نہیں پڑھتے، اور پھر غوث اعظم کا فیصلہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پیرانے پیر سرکار نے 15 سال مکمل قرآن ایک رات میں آپ نے پڑھا ہے، ہمارے سے تو سال میں قرآن نہیں ہوتا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ فیض ایسے ہی مل جاتا ہے پیرانے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیرانے پیر سرکار تو آل ہے نا بھائی، اہل بیت کی آل ہے، اولاد علی ہے، اولاد نبی ہے، اور کتنی قریبی نسبت آپ کو حاصل ہے۔ میں پرسوں اتفاق سے عربی میرے کسی دوست نے حضرت سیدنا ویڈیو کلپ بھیجا، عربی میں تھا وہ، اور وہ تھا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب طواف مکمل ہو چکا، ازدحام کافی تھا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر، تو عربی اشعار ہیں، اتنا وقت نہیں ملا کو پڑھ کر سونگ کا ترجمہ کروں، خلاصہ کر دیتا ہوں، تو آپ پکڑ کر کہہ رہے تھے اے رب العالمین، اگر میں تجھ سے امید نہ رکھوں تو پھر کون ہے میری امیدوں کو پورا کرنے والا؟ اگر مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر کون ہے اس جہاں میں مجھ پر رحم کرنے والا؟ اور اگر بخشش میری نہ فرمائے، کون ہے؟ امام زین العابدین، جس کی اولاد پیرانے پیر سرکار ہے۔ کیا فرمائے کہ اللہ اگر مجھے نہ بخشے تو پھر کون ہے بخشنے والا؟ اور اس کے بعد روتے 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 آپ نے کہا کہ باری تعالیٰ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو پھر مجھے کون ہے جہنم سے بچانے والا؟ یہ کہتے کہتے آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اب کیونکہ اطراف و اکناف لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کے غلاف سے لگا ہوا تھا، جب گر گئے
دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ اکبر، زین العابدین آل رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ۔ جب ان کا حال یہ تو ہم کون ہیں بھائی؟ یہ پیران پیر سرکار ہیں۔ ہم نے ٹیچنگ غلط دی، پیران پیر سرکار کی کتابیں پڑھیں آپ، ہم اسم اعظم پوچھیں، میں جاہل میں بولوں گا میرے پیر کا نام اسم اعظم ہے، فلاں بولے گا آپ کا کون اسم اعظم؟ پیران پیر سرکار کو پڑھیں، قسم خدا کی گناہگار ہم ہیں، مجرم ہم ہیں، جو ان کی تعلیمات کو ہم نے لوگوں میں عام نہیں کیا۔ اگر کوئی سب سے بڑا دنیا میں موحد بننا چاہتا ہے پیران پیر صاحب کی کتابیں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم اللہ ہے۔ آپ کو پروف دیتا ہوں میں کتاب کا، ایسا نہیں کہ مذاق میں کروں، تو یار صحیح ٹیچنگ دو، اپنے کردار سے بھی بتاؤ ہم غلام پیران پیر سرکار ہیں، اور اپنے گفتار سے بھی بتاؤ۔ حضور پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کرامت بتاتا ہوں، انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، کرامت بتاتا ہوں کیونکہ اس شان والے پیران پیر سرکار ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے، 70 لوگوں نے آپ کو دعوت دی، افطار کی، آپ نے ہر ایک سے وعدہ فرما لیا، اب امپاسبل تھا نا بھائی، لیکن کیونکہ وعدہ کیا، ہم قادری ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے بنے۔ پیران پیر سرکار نے وعدہ کیا، اب جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے جو غلام تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یار آپ سے بھی وعدہ کر لیا، آپ سے بھی وعدہ کر لیا، آپ سے اب افطار تو وقت ایسا نہیں ہوتا نا کہ چلیے اگر دوپہر کی دعوت ہو میں 2 بجے آپ کے پاس آ جاؤں، 3 بجے آپ کے پاس آ جاؤں، افطار کا وقت تو ایک ہی ٹائم ہوتا ہے۔ 70 لوگوں سے پیران پیر سرکار نے وعدہ کر لیا، اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ پیران پیر سرکار ان کے بھی گھر میں موجود ہے، ان کے گھر بھی موجود ہے، ان کے گھر بھی موجود ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں بھی موجود ہیں۔ یہ پیران پیر سرکار کی کرامت ہے، اور ان کی کرامت ہے کیا بتا کہ خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ جو نبی جس شان والا ہوگا اس کا معجزہ بھی اس کا شان والا ہوگا۔ تو نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس شان والے ہیں، تو یہ عام ولی کی ولیوں میں بھی مختلف درجات ہیں۔ اب جیسا آپ نے ان سے حضرت سے سن رہے تھے حافظ رحمہ اللہ سے، کہ میں آپ کو خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الاولیاء ہیں، اور جتنے پہلے ولی گزرے اس نبی کے وہ مظہر صفات تھے۔ ہمارے غوث الاعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کے اور آپ کے معجزات کے یہ شان والے پیران پیر سرکار ہیں۔ حضرت جو سورہ قرآن کی آیت ہے نا، بلقیس کا جو واقعہ ہے، تخت بلقیس، اب اس کو ذہن میں رکھ لیں، بات میں وقت نہیں ہے، اس کو رکھ لیں کہ کتنا بڑا تخت اور کتنا لمبا اور کتنے میل دور پر تھا وہ۔ تو اس قرآن کی آیت ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ تخت چاہیے۔ اب دیکھیے چاہیے بولنے والا بھی جو نا وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے میرے سنگت اور صحبت میں بیٹھنے والوں کو کس اعلیٰ درجے کا کمال دے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اناتک بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی اس جگہ کے بدلنے سے، اس محفل کے دربار سے ختم ہونے سے پہلے وہ ہزاروں میل کے دور پر رہنے والے اس تخت بلقیس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھنے والا اتنا کمزور، محفل فرمائے کہ نہ، تو پھر کسی نے کہا قبل ان يرتد الیک طرفک قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی عظیم قال الذي عنده من الكتاب انا آتیک به قال الذي قال الذي اوتوا العلم، کہ جس کو علم دیا گیا، علم جس دیا گیا، انہوں نے کہا قبل ان يرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام یہ تو کہہ رہا تھا کہ دربار کے ختم ہونے سے پہلے نہ دوں گا، مجھے اللہ نے علم دیا ہے تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی مرضی کروں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے ولی کی کرامت تھی، تو پھر امام الانبیاء کے اس امتی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا کیا شان ہے گرام القدر۔ تو لہٰذا جو آپ کا وہ شعر تھا نا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے، حالانکہ کیا ہے اللہ فرما رہے لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببت كنت سمعه ولسانه وبصره ولرجله، بخاری مسلم میں 50 حدیثیں ہیں، وصری ہیں، یہ کہ میں جب کثرت عبادت کی وجہ سے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، یہ کر جاتا ہوں، تو وہ مقام پر آتا ہے۔ پیران پیر سر کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ ماں کے پیٹ سے بڑی اعلیٰ نسبت حاصل ہے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتى صرت خطبا، کہ میں علم حاصل کرتے کرتے خطب ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی اور محفلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ہمارے سچی اللہ ان کی محبت میں پیران پیر سرکار کی عطا فرمائے، ان کے غلاموں کی نسبتوں کی سلسلہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، اور آخرت میں اللہ ان کی شفاعت عظمیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین۔ الحمدللہ۔ اور آپ ماشاءاللہ نسبت کی بات ہو رہی تھی، آپ نسبت دیکھیے حضرت ماشاءاللہ ہم جس کی بارگاہ میں جس کی جو ہے
ان کی آل ہے. تو پیرانی پیر سرکار کی بھی وصال اسی ماہ میں ہوا اور ان کی آل کا بھی وصال اس ماہ میں ہوا. ماشاء اللہ نسبت اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کا فیض آپ کو خود میں واقع نصیب فرمائے اور حقیقی معنی میں ان کے راستے پر آپ کو کچھ کی توفیق رفیق کا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ.